أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 240 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع یہاں زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون خاص طور پر طلاق اور طلاق کا بھی ساری معلومات بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے یہاں اس کا اختتام کیا۔ گویا یہ آخری آیت ہے احکام کے اعتبار سے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ دے اپنی بیویاں، وصیۃ لازواجہم، اور جو مرنے والا ہے اس کو یہاں ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نے وصیت کرنی ہے واسطے اپنی بیویوں کے، متاعاً الی الحول غیر اخراج، یعنی 1 سال تک کا برتنا بغیر نکالے ہوئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ سب عورتیں خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اب کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن، اس میں جو وہ اپنی جانوں کے لیے فیصلہ کر لیں، من معروف، دستور میں سے، معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات ہے آیت نمبر 234 میں ایک مضمون بیان ہوا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک بات یہ بیان ہو گئی، اور ایک بات کہ عورت کا وراثت میں جو حصہ ہے اس کے احکامات آنے کے بعد اب اس آیت کو اس روشنی میں دیکھیں۔ ایک تو اس نے 4 ماہ 10 دن اپنی عدت پوری کرنی ہے، دوسرا اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ تو اب شوہر کا یہ وصیت کہہ کے جانا کہ اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھیں، تو اس میں بڑی حکمت موجود ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو دل آزاری ہوتی ہے، اس کے معاملات، اس کے بچوں کے معاملات، اس کے عدت کے معاملات، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے قرآن مجید نے یہ حکم صادر کیا کہ مرنے والا جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر میں 1 سال تک وہ رہے۔ ظاہر بات ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کی جائیداد بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اب وہ کہاں جائے؟ تو عدت کا معاملہ تو ہوا ہے کہ جس جگہ پر اس نے پہلی رات گزاری ہے اس نے عدت وہی پوری کرنی ہے، الا یہ کہ کوئی ایسے معاملات اس کے ہوں کہ جو اس کے بغیر وہ نہ رہ سکے، تو اس کے لیے اسے استثنائی صورت میں اجازت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ اسی جگہ پر پورے کرنے ہیں جہاں اس نے پہلے دن رات گزاری ہے، یعنی گویا اس نے اپنے گھر میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایک حکم ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرنے والا اپنی بیوی کے لیے 1 سال کی وصیت کر کے جائے کہ اسے نہ نکالا جائے، تو یہ فقط دلجوئی کے اعتبار سے ہے، اس کو وراثت میں بھی حصہ ملنا ہے،
اور اس کے وہ 4 ماہ 10 دن بھی اس نے رہنا ہے، اور اس کے بعد وہ باقی دن جو ہیں 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی وہ شوہر کے گھر میں رہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرے اپنی جان کے لیے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن پہلے ہم دیکھ کر آئے ہیں بالمعروف کے طریقے سے، یعنی بالمعروف دستور کے مطابق، اور یہاں مم معروف لے کے آیا قرآن مجید، یہاں مرکب جاری لے کے آیا، وہاں بھی مرکب جاری ہے، یہاں بھی مرکب جاری ہے۔ تو معروف میں سے جو بھی اس کو اچھا لگے وہ کر لے، یعنی وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تب بھی اسے اجازت ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اپنے بچوں کے بل بوتے پر بیٹھنا چاہتی ہے تو تب بھی وہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ جو کرے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے دونوں باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو وصیت میں 1 سال اس نے اپنے گھر میں رہنا ہے، اور دوسرا اس کو وراثت کا حصہ بھی تو ملے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن جو ہے اسے اسی عدت میں گزارنے ہیں، اور عدت کے بعد بھی وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن وصیت کے اعتبار سے جو وارث ہیں ان کو بھی اس بات کا قرآن مجید کے روح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کا کوئی والی وارث پیچھے نہیں ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے، اس کے معاملات کے لیے، اس کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، اس کے بچے جو چھوٹے پرورش کے اعتبار سے، تو اس سارے معاملات کو دیکھ کر 1 سال تک اسے اپنے گھر میں رکھ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔